بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم اعضاء کی پیوند کاری کو لے لیتے ہیں۔ اعضاء کی پیوند کاری کا مطلب آپ کو معلوم ہے کہ ایک انسان کے جسم کا کوئی عضو لے کر اس کو کسی دوسرے انسان کے جسم میں لگا دے، یہ اعضاء کی پیوند کاری ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اس کی ضرورت علاج کے نقطہ نظر سے پیش آتی ہے، یعنی ایک انسان کا عضو ہے تو دوسرے کسی انسان کا عضو ٹھیک نہیں ہے اور وہ دوسرے انسان کا عضو لے کر اس کے جسم میں لگا دیں تو وہ اس کی جو جسمانی ڈسیبلٹی ہے یا اس کی معذوری ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو علاج کے پہلو سے یہ طریقہ آپ دنیا میں آئے۔ اس کی شکل زندگی میں بھی بعض اعضاء کے حوالے سے اختیار کی جا سکتی ہے، اور موت کے بعد تو سارے یعنی باقی جسم کے اعضاء کے بارے میں تو نہیں، لیکن جو چند بڑے اعضاء ہیں، دل ہے، گردے، ٹھیک ہے، دماغ وغیرہ، آنکھیں، تو مرنے کے بعد تو وہ سارے ہی استعمال ہو سکتے ہیں۔ لیکن کسی آدمی کی زندگی میں اس کی شکل ظاہر ہے کہ زندگی میں آپ ایک کا دل لے کر دوسرے کو نہیں لگا سکتے، وہ آدمی مر جائے گا۔ ہاں، گردے جو ہیں وہ دو ہوتے ہیں، تو ایک آدمی کا گردہ لے کر اگر آپ دوسرے کو لگا دیں اور اس کے دونوں ہی گردے کام نہ کر رہے ہیں تو اس سے امکان ہوتا ہے کہ دونوں کی زندگی بچ جائے گی۔ جس کے گردے بالکل ناکارہ ہو گئے ہیں اس کی بھی بچ جائے گی، اور جس کے پاس دو گردے تھے اس نے ایک گردہ دے دیا، بچ جائے گی۔ تو یہ تو اس کی یعنی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کے تحت یہ طریقہ دنیا میں اختیار کیا گیا ہے اور رائج ہے، اور اس کا امکان ظاہرہ پیدا کیا ہے جدید سائنس نے، میڈیکل سائنس نے، ٹیکنالوجی نے، سرجری کے علم نے اتنی ترقی کر لی ہے، ٹھیک ہے، تو امکان پیدا کیا ہے اور اس کے امکان کے خوب عمل کرنے کی شکلیں پیدا کی ہیں جدید طب نے، اور ضرورت جو ہے وہ تو ہمیشہ سے تھی انسانی معاشروں میں، یعنی اعضاء کسی عضو کا خراب ہو جانا یا کسی عضو کا ڈیفارمڈ ہونا، ٹھیک ہے، یہ ضرورت تو پہلے سے تھی۔ تو اب جدید دور میں جب اس کی امکان ایک سامنے آیا تو دنیا میں اس کو قبول کر لیا گیا، اور اسی سے پھر فقہا کے سامنے بھی یہ مسئلہ آیا کہ اعضاء کی پیوند کاری یعنی ایک انسان کا عضو لے کر دوسرے انسان کے جسم میں لگانا، اس کا جواز ہے یا نہیں۔ تو یہاں ایک ترتیب سے اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بحث ہے کہ اس کا جواز ہے یا نہیں، یہ انسانوں کے جسم کے، انسانوں کے اعضاء کے متعلق ہے۔ انسان کے جسم میں علاج کی غرض سے کسی غیر انسانی چیز یا مطلب جمادات میں سے کوئی چیز وہ انسان کے جسم میں فٹ کر دی جائے جس سے اس کا علاج ہو، تو اس کے جواز میں تو کوئی بحث نہیں ہے۔ یا انسان کے علاوہ دوسرے حیوانات میں سے کسی کا کوئی عضو لے کر، ٹھیک ہے، وہ اگر انسان کے جسم میں لگایا جائے اور وہ اس کا جسم کام کرنے لگے معمول کے مطابق، اس کے جواز میں بھی کوئی بنیادی گفتگو نہیں ہے، کوئی بحث نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں مثلا یہ اینک ہم سب نے اکثر لوگوں نے لگائی ہوئی ہے، تو اینک جو ہے وہ ہم جسم کے اندر فٹ نہیں کرتے، لیکن بنیادی طور پر وہ بھی ایک آلہ ہے جس سے ہم انسان کے جو جسم کے فطری وظائف ہیں ان کو بہتر کرنے میں ہم اس سے مدد لیتے ہیں۔ اینک ہم آنکھوں کے اوپر لگا لیتے ہیں، لیکن بہت سے جو مشینریاں ہیں وہ اب آپ کے جسم میں بھی اندر بھی لگائی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا پیس میکر آپ کے دل کو، جن لوگوں کے دل کا کوئی مسئلہ ہو، دل کے دھڑکن وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہو، تو ایک مشینری لگا دیتے ہیں جو دل کے عمل کو درست رکھتی ہے اور خون کے دوران کو معمول کے مطابق انجام دیتی رہتی ہے۔
یہ رگوں کے اندر آپ کے دل کی شریانوں اگر وہ رک گئی ہیں، بند ہو گئی ہیں یا سکڑ گئی ہیں، ان میں دوران خون کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کھانے پینے کا عمل معمول میں جاری نہیں ہے، ہو سکتا کسی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو آپ غذا کی نالی اندر لگا لیتے ہیں۔ امریکہ میں ایک جن کے ہاں میں مہمان تھا، وہ نوجوان دوست تھے، اب پتہ نہیں ان کا کیا حال ہے، تو وہ جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو وہ وہاں پر کچھ گوروں نے بعض جگہوں پر مسلمانوں کو پر حملے کی، تو ان کے پیٹ میں کافی ساری گولیاں لگی، اور جس سے ان کا معدہ اور یہ جتنا بھی نظام ہے ہضم کا وہ بالکل ختم ہو گیا۔ تو اب وہ انہوں نے ایک مشینری ان کو لگائی ہوئی تھی اس پیٹ کے باہر سے، جو معدے کا سارا کام یعنی غذا کو اندر پہنچانا اور اس کو پھر پروسیس، وہ سارا مصنوعی طریقے سے ہوا۔ اب ان کا فطری نظام کوئی بھی نہیں تھا، معدہ بالکل نکال دیا تھا انہوں نے، لیکن وہ باہر سے ایک مشین لگی ہوئی تھی جو خوراک بنی ہوئی وہ ان کے یا جسم میں منتقل کر دیتی۔ پیشاب جسم سے خارج کرنے کے طریقے رائج ہیں۔ تو یہ یعنی کوئی جمادات میں سے کوئی چیز یا کوئی پرزہ یا کوئی مشینری آپ جسم میں لگا لی، اس میں تو کوئی جواز میں بحث نہیں ہے۔ دوسرے حیوانات کے اعضاء آپ لگا لے، اس میں کوئی بحث نہیں۔ ہاں، بحث ایک انسان خود اپنے جسم کے کٹے ہوئے حصے کو اپنے جسم میں دوبارہ لگا لے تو اس میں بحث ہے۔ کچھ فقہا کا کہنا ہے کہ یہ درست نہیں، کیونکہ جو جسم پہ حصہ کٹ گیا وہ تو اب الگ ہو گیا، وہ اس کو یا تو وہ ناپاک ہو گیا یا اب اس کو استعمال کرنا درست نہیں، اس لیے اس کو پھینک دینا چاہیے یا دفنا دینا چاہیے۔ لیکن امام ابو یوسف اس معاملوں ان معاملات میں ان کے ہاں زیادہ وسعت ہے۔ حرام دعاؤں، حرام چیزوں سے استعمال سے علاج کرنے کے معاملے میں بھی اور اس طرح کی چیزوں میں ان کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر انسان کے جسم کا کوئی عضو کٹ گیا ہو، اتر گیا ہو اور وہ دوبارہ لگایا جا سکتا ہو تو وہ لگایا جا سکتا۔ اصل جو بحث ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ دوسرے انسان کا عضو کیا لگایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جیسا کہ آپ کے علم میں دو معروف قول ہیں جدید دور میں علماء کے فقہا کے، ایک جواز کے قائل ہیں، دوسرے عدم جواز کے قائل ہیں۔ تو جواز کے قائلین ہیں ان کے پیش نظر بنیادی طور پر ضرورت کا اصول ہے، یہ علاج ایک ضرورت ہے، اور ضرورت کے تحت بہت سی چیزیں ایسی جو عام حالات میں ہم ان کو الاؤ نہیں کرتے، لیکن ضرورت کے تحت ہم ان کو ان کی اجازت دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا بنیادی استدلال ہے۔ جو لوگ جواز کے قائل نہیں ہیں وہ مختلف استدلالات پیش کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے ناپاکی والا، کہ جسم سے جو حصہ کٹ جائے وہ تو ناپاک ہو جاتا ہے۔ اصولاً یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے بارے میں کہی تھی، یہ زندہ جانور کے جسم کا کوئی حصہ اگر آپ کاٹ دیں، ہاتھ، ٹانگ یا کوئی بھی چیز، تو اس سے انتفاع نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ زندہ جانور کا ما قطع من البہیمۃ وہو حی، ٹھیک ہے نا، فہو میتۃ، زندہ جانور کے جسم کا کوئی حصہ آپ نے کاٹ دیا تو وہ حصہ جو ہے مردار کے حکم میں ہوگا، اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں، جانور جو ہے وہ اس کو آپ نے ذبح کیا ہو اور ذبح کرنے کے بعد اس کے اعضاء سے استفادہ کریں تو ایک اور بات۔ تو ایک استدلال تو وہ یہ ناپاکی والا یا نجاست والا، لیکن اس نقطے کی حد تک بھی فقہی ذخیرے میں کافی نظائر موجود ہیں اور اختلاف بھی موجود ہے کہ علاج کے غرض سے آپ ناجائز یعنی حرام چیز بھی، ناپاک چیز بھی استعمال کر سکتے ہیں ضرورت کی حد تک، ٹھیک ہے۔ اس میں مردار کھانا، خون، بعض جانوروں کے پیشاب، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی چیزیں بہت سے نظائر موجود ہیں کہ علاج میں حرام حلال کا کی شدت پابندی اتنی نہیں رہ جاتی جتنی عام حالات کے لیے۔ تو اصل جو معنی ان کے سامنے ایک نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کرامت انسانیہ کے منافی، یعنی انسان کے جسم کو اور اس کے اعضاء کو اس طرح
استعمال کرنا، ٹھیک ہے نا، کہ ایک انسان کے جسم میں اللہ نے فطری طور پر پیدا کیا ہے تو اب وہ اس کو اپنے جسم سے نکال کر دوسرے انسان کو دے دے، تو یہ ایک تو یعنی امانت کے تصور کے سے ذرا مناسبت نہیں رکھتا کہ جسم انسان کو اللہ نے اس طرح اس لیے اس طرح تو نہیں دیا ہوا جیسے دنیا کے باقی اسباب اور مادی اشیاء دی ہوئی ہیں کہ ان کو تصرف میں لائے، بیچے، خریدے، رکھے، کسی کو دے دے۔ جسم تو اس کے پاس امانت ہے، انسان اپنے جسم میں اپنی مرضی سے تصرف نہیں کر سکتا، جبکہ یہ پیمان کاری کا اگر اس کو موضوع بنا دیا جائے تو اس میں ایک وہ امانت والے تصور پر بھی زد پڑتی ہے، اور یہ انسانی جان کے جو احترام ہے وہ بھی مجروح ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، انسان کا جسم جو ہے وہ بھی ایک لین دین کی اس طرح کی چیز بن جائے، اور خاص طور پر یہ کہ اس کا جب اس کی مارکیٹ بن جائے، اور تو اس سے تو پھر اور وہ پہلو تو بہرحال ہے ہی کہ اگر وہ انسانی اعضاء اور جسم کے اعضاء وہ سیلیبل چیز بن جائیں، ان کے بزنس ہونے لگیں، کاروبار ہونے لگے، پھر اس کے ساتھ بڑے بڑے جرائم پھر جڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں سے ان کی مرضی کے بغیر اور جرم کے طریقے پر لوگوں کے اعضاء نکال لینا، وہ دنیا میں پھر تو یہ سارے پہلو ہیں جو ان حضرات کے پیش نظر ہے۔ تو اس میں اصل جو نقطہ زیر بحث آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایک انسان کا عضو نکال کر دوسرے انسان کو لگانا یہ بنیادی طور پر فی نفسی ہی یہ کوئی توہین یا اہانت ہے یا نہیں؟ تو دو مانعین ہیں ان کے خیال میں تو یہ ہے، جو قائلین جواز ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی چیز اہانت ہے یا نہیں، اس میں کچھ چیزیں ہیں۔ یہ سب سے پہلی بات یہ کہ اس میں نیت بڑی اہم ہوتی ہے کہ آپ کون سا کام کس نیت سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر آپ کی نیت اہانت کی ہو اور یا آپ کی نیت اہانت کی نہیں ہے، آپ کسی اور اچھے مقصد سے کوئی کام کر رہے ہیں تو اس سے کافی فرق پڑتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں عرف کا بھی بڑا دخل ہے، کب کس زمانے میں کس علاقے میں کس ایک طرح کی چیز وہ توہین سمجھی جاتی ہے اور کب نہیں سمجھی جاتی، تو یہ ایک بنیادی طور پر توہین ہے یا نہیں یہ ایک پرسیپشن ہوتی ہے، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی چیز کی توہین ہو رہی ہے، تو اس میں پرسیپشن بڑی اہم چیز ہوتی ہے، اور پرسیپشن جو ہے وہ حالات کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہے۔ تو جدید دور میں دنیا میں عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ اعضاء کی پیوند کاری کو یعنی اس کو ضرورت اور علاج کے پہلو سے دیکھا جاتا ہے، لیکن کہیں بھی ہمیں لوگوں میں یہ تاثر نہیں دکھائی دیتا کہ اس سے ہم اس انسان کی کوئی توہین کر رہے ہیں یا اہانت کر رہے ہیں جس کے جسم سے عضو نکالا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے قائلین جواز کا خیال یہ ہے کہ اہانت والا جو اصول ہے وہ یہاں پر لاگو نہیں ہوتا۔ دوسرے برسبیل تنزل وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی اہانت کا کوئی پہلو ہو بھی تو ابھی اب دو اصولوں کا آپس میں مقابلہ ہوگا، ایک طرف یہ ایک چیز ہے کہ اس میں ایک پہلو سے اہانت ہے، لیکن دوسری طرف اگر ہم وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں تو اس سے کسی دوسرے انسان کی جان بچ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو موت سے بچایا جا سکتا ہے یا اس کو معذوری کی زندگی سے بچایا جا سکتا ہے۔ تو اب یہاں پر دونوں ہی شرعی اصول، انسانی جان کو بچانا، اس کی معذوری کو دور کرنا، یہ بھی ایک شریعت کا مقصد ہے، اور انسان کا اکرام اور اس کو توہین سے بچانا یہ بھی شریعت کا مقصد ہے۔ تو جب دو چیزوں میں تعارض ہو تو پھر وہ بات پھر اجتہادی دائرے میں آ جاتی ہے کہ ہم اگر ایک اصول کو ترجیح دیتے ہوئے انسانی جان کے تحفظ کے لیے ایک دوسرے جان انسان کی کوئی ایک ایسی اہانت ہم گوارا کر لیں جس پر اس کو بھی اعتراض نہیں، وہ بھی اس کے لیے تیار ہے، تو یہ فقہی طور پر ایک یعنی گنجائش کے دائرے میں یہ چیز آ جائے۔ اس میں ذیلی بحث یہ آتی ہے، جزوی بحث ہے کہ کیا اس میں اعضاء کے انتقال کرتے ہوئے مسلمان اور کافر کا فرق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو بعض کو کہا کہ رائے یہ ہے کہ ہاں ہونا چاہیے، لیکن زیادہ تر کا کہنا یہ ہے کہ یہ بس استحباب کی حد تک تو ٹھیک ہے،
ورنہ یہ ہے کہ کفر تو بنیادی طور پر جسم میں نہیں ہوتا، کفر تو ایک ایمان اور اعتقاد کی چیز ہے، تو جسم تو انسان کا انسان پہ ہی ہوتا ہے، وہ مسلمان کا ہو یا کافر۔ تو ایک کافر کا عضو مسلمان کو لگائیں تو اس کے ساتھ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے گردے کے ساتھ یا اس کی آنکھ کے ساتھ اس کا کفر بھی ساتھ آ گیا۔ تو اس لیے یہ کوئی ایسی شدید یا بہت سخت ممانعت اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ اور جہاں تک اعضاء کی خرید و فروخت کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں یہ بات واضح ہے کہ بنیادی طور پر اور اصولی طور پر تو یہ جواز ٹرانسپلانٹیشن کا یہ تبرعاً ہی ہے، یعنی ایک انسان دوسرے انسان کی ہمدردی کرتے ہوئے اور اس کی ضرورت کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے جسم کا کوئی حصہ اس کے لیے قربان کر دیتا ہے، یہ تبرعاً ہی ہے۔ اس کو نہ اس آدمی کو بیچنے کا حق ہے، کیونکہ یہ جسم اس کو اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کے لیے نہیں دیا، تو ایک ضرورت کے تحت ایک خاص سچویشن میں وہ دوسرے کے لیے قربانی دے سکتا ہے، لیکن اس کو اپنی اس طرح ایک ملکیت سمجھ کر اس کے بدلے میں عوض نہیں لے سکتا، تو بیچنا تو اس کے لیے کسی حال میں جائز نہیں، اور خاص طور پر اس کی اگر ایک پوری مارکیٹ ہو جس میں، وہ تو اور ہی زیادہ اس کی قباحت کو بڑھا دے گا۔ البتہ خریدنے والا اگر اس کو ضرورت ہو اور کوئی آدمی اس کو بغیر معاوضے کے عضو نہ مل رہا ہو، کیا اس کے لیے جائز ہے؟ تو یہ پھر ایک یعنی قابل بحث نقطہ آ جائے گا۔ ایک آدمی ہے وہ مر رہا ہے، اس کے گردے ختم ہو گئے، اب اس کو گردہ چاہیے، لیکن مارکیٹ میں کوئی اس کو بلا معاوضہ دے نہیں رہا، تو کیا یہ اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کر سکتے؟ تو جس کو چاہیے کیا وہ استرار کے اصول پہ یا مجبوری کے اصول پر خرید سکتا؟ تو یہ پھر ایک اجتہادی گفتگو ہے۔ اچھا، میرے خیال میں اگر استرار اور مجبوری کے اصول کو آپ دوسری طرف پلٹیں تو اس میں بھی بحث کی گنجائش نکل آئے گی۔ ایک آدمی ہے جس کو بہت شدید ضرورت ہے، مجبوری ہے، اس کو رقم چاہیے، فرض کرنے اپنے یا اپنے گھر والوں میں سے کسی کے علاج کے لیے ہی رقم چاہیے، ٹھیک ہے نا، علاج مہنگا ہے، کوئی اس کو مدد نہیں کر رہا، تو کیا وہ آدمی جس کو فرض کریں اپنے بچے یا بیوی یا والد کے علاج کے لیے بھاری رقم چاہیے اور کہیں سے مل نہیں رہی، تو وہ اگر اس ضرورت کے تحت اپنا ایک گردہ بیچ کے رقم لینا چاہے، ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں جو استرار کا جو اصول ہم خریدنے والے کے لیے بتا رہے ہیں وہ ایک استرار کے اصول پہ استثنائی صورت میں شاید بیچنے والے کے لیے بھی درست ہو جائے۔ تو یہ خرید و فروخت کا یہ مسئلہ اس طرح سے